ہمارا رمضان، ہمارا رمضان، پیارا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہمارا رمضان کا سیگمنٹ پیغام رمضان، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد یاسر حنیف۔ آپ سب کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا سب سے بہترین صدقہ علم بانٹنا ہے، علم سکھانا ہے۔ ناظرین کرام، جہاں تک چیریٹی کی بات کی جاتی ہے تو اسلام میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے۔ بہت سی ایسی سوسائٹیز، ایسے معاشرے جو پروان چڑھے ہیں، وہ صدقہ دینے سے یا وہ زکوٰۃ دینے سے، ان مراحل سے گزر کے وہ آج ترقی یافتہ اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی فارم میں موجود ہے۔ لیکن سب سے بہترین صدقہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے علم کو دیا ہے۔ جب آپ کسی کو علم دیتے ہیں، جب آپ کسی کو سکلز دیتے ہیں تو وہ خود برسر روزگار ہو جاتا ہے اور پھر دوسروں کو علم بانٹتا ہے۔ جی، آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایسے گیسٹ جو ایک فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، جن کی فاؤنڈیشن کا مقصد علم بانٹنا ہے، اور وہ لوگ جو بے سہارا ہیں، وہ لوگ جو یتیم ہیں، وہ لوگ جو قابل ہیں لیکن فائنانشلی کنڈیشن ان کی اتنا نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے، ان کو یہ سہارا دیتے ہیں۔ جی، میں تعارف کرانے جا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر کاروان علم فاؤنڈیشن خالد ارشاد صوفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ یاسر صاحب آپ کا۔ سر، تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر۔ سر، میں نے اپنے انٹرو کے اندر یہ بات کی کہ سب سے بہترین صدقہ علم بانٹنا ہے، علم سکھانا ہے، اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ سر، کوئی بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اسٹرگل ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچ ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے لیے سوچتا ہے، دوسروں کے لیے سوچنا یہ بہت بڑی سوچ ہے۔ کاروان علم فاؤنڈیشن بنانے کا خیال کب آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر صاحب، یہ کاروان علم فاؤنڈیشن کا خیال آیا 2002 میں۔ 2002 میں لاہور بورڈ میں ایک طالبہ نے 850 میں سے 810 نمبر لیے، اس کا نام تھا سعدیہ مغل، اور اس کے حوالے سے بڑا شہرت ہوئی، پوری دنیا میں ہوئی، پاکستان میں بھی بڑا کہ یار ایک طالبہ نے 850 میں سے 810 نمبر لیے۔ بالکل اسی طالبہ کے حوالے سے کچھ 2 روز بعد ایک اخبار میں خبر چھپی کہ اسے لاہور کے ایک کالج میں ایڈمیشن میں مشکلات ہو رہی ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں۔ تو پاکستان میں ایک بہت معروف رسالہ ہے اردو ڈائجسٹ کے نام سے، جی سر، اس کے روح رواں ہیں، ماہر تعلیم تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی۔ انہوں نے یہ خبر پڑھی اور وہ بڑے اس پر رنجیدہ ہوئے، مجھے کال کی۔ میں اردو ڈائجسٹ میں ان کے ساتھ ایز اے اسسٹنٹ ایڈیٹر کام کر رہا تھا 2002 میں۔ غور کیا، انہوں نے کچھ اور احباب سے بھی بات کی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اردو ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم سے ایٹ لیسٹ ہم یہ کریں کہ جو بچے پنجاب میں اس وقت 8 تعلیمی بورڈز تھے جنہوں نے میٹرک میں سائنس اور آرٹس میں پوزیشنیں لی ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سائنس، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آرٹس، ان کو ہم لاہور بلائیں، ان کو ایوارڈز دیں، کوئی گفٹس دیں، کتابیں دیں، ان کی باتیں سن۔ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہونے گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ۔ اس تقریب میں جب بچے آئے تو بہت سارے بچے جنہوں نے ٹاپ کیا ہوا تھا مختلف بورڈز میں، سیکنڈ پوزیشن تھی، وہ انتہائی غریب تھے، انہوں نے انتہائی مشکل سے پڑھ کے وہ سب، تو وہاں ہم سب حیران رہ گئے۔ وہیں فیصلہ ہوا کہ ہم کم از کم یہ جو پوزیشن ہولڈر بچے ہیں جو ان میں غریب ہیں ان کی مدد کر دیں گے۔ بے شک۔ تو اردو ڈائجسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے مدد شروع کی۔ میں نے جب ان میں 2-4 کے انٹرویوز کیے، ان کے گھروں میں گیا، مثلا ملتان بورڈ میں جو ٹاپ کیا اس دور میں بچے نے، اختر عباس علی اس کا نام تھا، اور وہ بچہ 1.5 مرلے کے گھر میں رہتا تھا، گھر میں ان کے کوئی 8-10 لوگ تھے وہ، اور مطلب وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ اسکول ہی کی گراؤنڈ میں تب تک پڑھتا رہتا تھا جب تک روشنی تھی، اور ملتان بورڈ ٹاپ کر گیا تھا آرٹس گروپ میں۔ اسی طرح لاہور بورڈ میں جس اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا اور آج وہ ایک نجی کالج کا پرنسپل ہے بہت بڑے میں،
उस तालिब इल्म के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो 10 रुपये देकर गज़ट में अपना रोल नंबर मालूम कर। अच्छा। यानी उसकी वालिदा जो थी वो तनूर पर रोटियां गाँव में लगाती थी, और वो ख़ुद बच्चा मैट्रिक के बाद उस बच्चे की ये पोजीशन थी कि वो ख़ुद वो बच्चा लाहौर में जौहर टाउन में मज़दूरी करता रहा। अच्छा। तो बस इस तरह के फिर हमने इनकी मदद शुरू की। उर्दू डाइजेस्ट में एक आध रिपोर्ट छपी तो फिर लोगों ने कहा कि यार इसको ज़रा ज़्यादा बेहतर और करें। फिर 2003 में हमने कुल पाकिस्तान मैट्रिक अवार्ड्स की लाहौर में तकरीब की। तब तक हम होमवर्क कर चुके थे और हमने फ़ैसला किया कि हम कारवाने इल्म के नाम से एक फाउंडेशन इंडिपेंडेंट NGO बनाएंगे। अच्छा। जो ब्रिलियंट बच्चों की ताज़ीम करेगी, तकरीम करेगी, उन्हें अवार्ड्स देगी, और जो नीडी लेकिन मुस्तहिक बच्चे जो मेरिट पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले लेते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स देगी, उनको रहनुमाई देगी, उनको मदद देगी, ताकि पाकिस्तान का टैलेंट, वो बच्चे जो मैट्रिक तक तो पहुंच गए अपने टैलेंट से और असातिज़ा की कोशिशों से, अपनी लगन से, तो अगले सफ़र में उनको माली मदद भी दी जाए और उनको रहनुमाई भी दी जाए, पाकिस्तान का टैलेंट बचाया जाए। बिल्कुल सर, ऐसी ही बात है, ये बहुत अच्छा ही काम है सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या सिर्फ हायर एजुकेशंस के लिए है या मैट्रिक से नीचे वाले तलबा के लिए भी है? नहीं, हमने तो बहुत गौर व खौज किया उस दौर में, और हमने फिर इसको हायर एजुकेशन के लिए रखा। यानी मैट्रिकुलेशन, मैट्रिक में कम से कम जो बच्चा 75% नंबर ले ले, अच्छा, और आगे किसी भी सरकारी तालीमी इदारे में उसका दाखिला हो जाए, तो फिर हम उसको स्कॉलरशिप, यानी इंटरमीडिएट से मास्टर्स लेवल तक हम देते हैं। स्कॉलरशिप लेने का तरीक़ाकार क्या है, इस हवाले से बताइए। देखिए, जब हमने आगाज़ किया था तो हम मैट्स देते थे, तालीमी इदारों को लिखते थे, अफराद को बताते थे। अब 21 साल तो हो गए ये सफ़र। अब एक तो है कि लोग हमसे ख़ुद रब्ता कर लेते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू, नंबर्स के थ्रू, और पिछले कुछ चंद साल से हमने इसको बड़ा एक सिस्टमेटिक कर लिया। हमने पाकिस्तान में जो जितने बड़े अदारे हैं, तमाम मेडिकल कॉलेज, तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, तमाम जनरल यूनिवर्सिटीज़, उनके साथ हमारे MOUs हैं। अच्छा। हर तालीमी इदारे के अंदर एक शुबा होता है जहाँ बच्चे, नीडी बच्चे आते हैं जी कि हमें सरकारी या निजी कोई स्कॉलरशिप, वो फिर स्क्रूटनी करते हैं, हम उनके साथ मिल के बच्चों की तस्दीक करते हैं और फिर स्कॉलरशिप्स देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक गरीब के साथ साथ अगर एक शख्स बच्चा है, ये होना भी ज़रूरी है कि उसके मार्क्स मैट्रिक में अच्छे हों? हाँ, यस, नीडी बट ब्रिलियंट हमारा, कि भी हमारा गुर्बत पे नहीं है। हमारा ये कि कोई कम वसीला घराने का बच्चा है, जिनके आमदन कम है या माली मुश्किलात है, लेकिन वो बच्चा लायक है, तो हम कहते हैं कि सेव एंड प्रमोट रिसोर्सलेस स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान। यानी जो टैलेंटेड बच्चा है ना, उसको रिसोर्सलेस है, उसको आगे बढ़ाना है कि वो पाकिस्तान की तरक्की में काम करे, वो अपने मुल्क का फ़ाल शहरी बने, अपने ख़ानदान का सहारा बने। अच्छा, किस किस फील्ड में कारवाने इल्म फाउंडेशन काम कर रही है, किन किन शहरों में, ये थोड़ी डिटेल में बताइएगा। अच्छा, कारवाने इल्म फाउंडेशन पूरे मुल्क में बिला तकसीम रंगो, नस्ल, इलाका, मज़हब, अच्छा, हर पाकिस्तान के शहर में, खित्ते में स्कॉलरशिप्स दे रही है। मसलन अब बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, वहाँ स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम। सिंध पूरे में दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में दे रहे हैं, स्कर्दू में दे रहे हैं, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में दे रहे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह हमारे स्कॉलरशिप्स जा रहे हैं। अच्छा, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए भी क्या आपके यहाँ कोई स्पेशल चाइल्ड्स के लिए कारवान ने बड़ा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हमें तौफीक दी, हमने खुसूसी तलबा को तो बहुत कुछ देते हैं। अच्छा, उनकी फीसेस, उनको मावन आलात, उनकी कोई बैसाखी, कोई व्हील चेयर, कोई कंप्यूटर, कोई टेप रिकॉर्डर, कोई वॉइस रिकॉर्डर, जो चाहिए स्पेशल को, उसमें नबीना भी आते हैं, माजूर भी आते हैं। और अल्लाह ने हमें एक और एजाज़ दिया कि हमने कोशिश की तो सुबह पंजाब में, आज़ाद कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, इन जगहों पे हमने बच्चों की फ़ीसेस माफ़ करवा ली हैं। अच्छा, अगर जो स्पेशल बच्चे हैं, अब उनकी सरकारी कॉलेजेस, सरकारी मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में उनसे फ़ीस नहीं ली जाती। अच्छा, सही से।
اور انہیں 10 سال عمر کی رعایت بھی مل گئی ہے. یہ ہم نے باقاعدہ قانون سازی کروائی ہے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کی ایکٹیویٹیز دیکھی کہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، آفت آتی ہے، پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ہمارے آڈینس کو بتائیے گا. دیکھیے یاسر صاحب، جب بھی ایک ایز اے این جی او، ایز اے فلاحی ادارہ، ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جب بھی ملک میں اللہ نہ کرے کوئی آفت آئی ہے، کوئی برے حالات آئے ہیں، مشکل آئی ہے قومی سطح پہ، تو ہم نے اپنے حصے کا کام ضرور کیا ہے. پھر ہم نے ریلیف کا بھی کام کیا ہے. ہم نے اب سیلاب، جب زلزلہ آیا تھا تو اس میں بھی ہم نے بہت سارا کام کیا 2005 میں. پھر 2010 میں جب فلڈ آیا تو اب ریہیبلیٹیشن، ہم نے ایجوکیشن ایکٹیویٹی کو دوبارہ جاری کرنے کے لیے ہم اسکول لیول پہ بھی گئے. ہم نے اس دور میں کو 80,000 اسکولوں میں اسکول یونیفارم، جوتے، جرابیں، کتب، اسٹیشنری، بیگ یہ تقسیم کیے اسکول کے، سرکاری اسکولوں کے بچوں کو، تاکہ ان کی تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ جاری ہو سکے. سر، اب پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اور ایسے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کو امپورٹنس نہیں دیتی. آپ مختلف علاقوں میں جاتے ہوں گے، وہاں پہ آپ نے حالات دیکھیں گے اسکولوں کے، تو آپ گورنمنٹ کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح، کیونکہ آپ کا تجربہ ہے، آپ نے ریہیبلیٹیشن کی، ان پہ آپ نے کام کیا، آپ کے پاس ایسے وہ کون سے ٹولز ہیں اگر وہ گورنمنٹ ان پہ کام کرے تو یہ سارے کے سارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دو ضرورتیں ہیں پرائمری، اس کو 2 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. ایک تو سب سے پہلے کہ پرائمری جو ایجوکیشن ہے اس میں ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. اسکولوں کی بلڈنگ انفراسٹرکچر، ان کے فرنیچر، ان کی بلڈنگ صاف ستھری، باتھ روم، یہ ساری چیزیں ایک تو انفراسٹرکچر سے ضروری ہیں. پوری دنیا میں یاسر یہ جو پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. دراصل یہی وہ دور ہے جو بچے کی آنے والے کریئر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے رجحان کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بنیاد ہے پرائمری ایجوکیشن. جب یہ اچھی ہوگی تو یہ 2 طرح اچھی ہو سکتی ہے. فرسٹ آف آل انفراسٹرکچر میں نے بول دیا. اب رہے گی مزید 2 باتیں. ایک یہ کہ کیریکلم جو ہے، جو نصاب ہے، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. وہ پاکستان کا جو خطہ ہے، جو علاقہ ہے، یہاں کے بچوں کی جو ایک ذہنی قابلیت کی سطح اس کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا. اور قومی اہمیت کو مد نظر رکھ کے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اساتذہ، ٹیچر بہت ویل کوالیفائڈ ہونا چاہیے. اب دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچرز بھی وہاں PhDs ہوتے ہیں جو پرائمری لیول پہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر نفسیات کے، اسکول مینجمنٹ کے، کلاس مینجمنٹ کے ان گنت کورسز انہوں نے کیے ہوتے ہیں جو پرائمری اسکول ٹیچر ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سرکاری سطح پہ پرائمری اسکول ٹیچر کی قابلیت کا بھی پہلے تھوڑی پہ ہی برتی تھی، اس کی قابلیت بڑھانے کی ضرورت ہے. وہاں زیادہ پڑھے لکھے بچے آنا چاہیے، ٹیچر آنا چاہیے. سر، آپ نے ایک بات کی کہ ہم جب فارن کنٹریز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ یہ جو ایک ٹیچر ہے اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور دین پھر جا کے وہ پرائمری لیول پہ بھی پڑھاتا ہے. لیکن سر اس کو سپورٹ بھی تو کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ بھی تو اچھا کیا جاتا ہے. تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ گورنمنٹ لیول پہ سیلیاں بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ممالک کی، ایک میں موٹی سی بات ایک بتاتا ہوں کہ میڈیکل کے شعبے میں کام کرنے والے اور ایجوکیشن کے شعبے میں کام کرنے والوں کی سیلیاں ڈبل ہوتی ہیں. بالکل سر. یہ ایسے شواہد موجود ہیں. حکومت کو سر اس پہ بھی توجہ دینی ہوگی. ظاہر بات ہے، جب آپ BS آنرز، بیچلر، ماسٹرز لڑکے لڑکیوں کو پرائمری ایجوکیشن میں لے کر آئیں گے تو انہیں اچھی سیلری دیں گے. ان کے اسکیل اچھے ہونے چاہیے. بالکل سر. مطلب اب اسکیل ان کے بہت اچھے ہونے چاہیے. ہائی اسکول میں پڑھائے یا ادھر پڑھائے، یہ تو مطلب پڑھانے والے پہ ہے کہ اس کا مزاج کہاں ہے یا اس کی صلاحیتوں پہ منحصر ہے. لیکن پرائمری ایجوکیشن میں جو اساتذہ ہیں ان کی سیلری ہائر ایجوکیشن کے ایکول ہونی چاہیے. اچھا. اور ان کی قابلیت بھی اس کے بالکل مقابلے پہ ہونی چاہیے. پھر ہم ترقی کریں گے، پھر ہماری قوم جو ہے اس کے جوہر جو ہے وہ سنوریں گے. سر ایسی ہی بات ہے سر، جو بھوک ہے وہ تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے. آپ کسی کی تعریف کر کے اس کو خوش نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کی قابلیت کے مطابق اس کو آپ اس کا معاوضہ بھی دیں. ہمارے اسلام نے بھی سر ہمیں یہی سکھایا ہے. سر آپ کی فاؤنڈیشن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے،
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے. سر کسی بھی فاؤنڈیشن کو چلانے کے لیے کچھ چاہیے ہوتا ہے پیسے کی صورت میں, فنڈز کی صورت میں. کیا یہ آپ خود کفیل ہیں, سب کچھ خود کرتے ہیں, یا کوئی پاکستان کے جو پاکستانی ہیں یا اوورسیز پاکستانی آپ کو اس میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم دیکھیں اس میں پاکستانیوں کو ہی ریکویسٹ کرتے ہیں. اچھا, وہ پاکستان میں یا اوورسیز پاکستانی. ہمارا نظریہ ہے کہ یہ پاکستان کے نوجوانوں کو پڑھانا اور پاکستان کی تقدیر بدلنے میں بنیادی فرض یا ذمہ داری پاکستانیوں کے. تو ہم پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں ہیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ دیں, اپنا عطیہ دیں. اور اب تو ہم ایک اور پروگرام ہے جس پر ہم نے علماء کرام سے باقاعدہ فتویٰ لیا کہ آپ اپنے مرحوم والدین, پیاروں, بہن بھائی یا کسی بزرگ دادا دادی استاد کے نام پر بھی ایک اسکالرشپ اگر جاری کریں, اور آپ نے 2-4 سال اسکالرشپ دی, اس نیت سے دی کہ یہ بچہ جب پڑھ کے برسے روزگار ہو جائے گا تو اس کے صدقہ جاریہ کا ثواب جو ہے میری والدہ کو, میرے خالو کو, میرے چچا کو, عزیز کو ملے, تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ دیتی رہے گی. تو دوسری بات یہ کہ جو صاحب ثروت ہیں, جو زکوٰۃ اور ڈونیشن دے سکتے ہیں, عطیہ دے سکتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں پاکستانیوں کو کہ وہ ہمیں دیں. سر باقاعدہ ویب سائٹس ہیں, بینک اکاؤنٹس ہیں آپ کے؟ جی بالکل, ویب سائٹ بھی ہے ہماری, وہ کاروان علم .فاؤنڈیشن, یہ ہماری ویب سائٹ ہے. گوگل بھی کریں گے تو ہماری ویب سائٹ آ جاتی ہے, کاروان علم فاؤنڈیشن. پھر ہمارے بینک اکاؤنٹس ہیں, اور ہمارا ایک نمبر ہے جو 24 آورز ہم لیتے ہیں, اور وہ بھی آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ. جی سر بالکل, ہم اپنے ناظرین کرام کو کہنا بھی چاہیں گے, میں نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اوورسیز پاکستانی دیکھتے ہیں. پاکستان اور پاکستان سے باہر یورپ کے اندر, USA کے اندر, UAE کے اندر, انگلینڈ میں اندر دیکھا جاتا ہے ہمارا یہ چینل اور ہماری ٹرانسمیشن. میں سب سے التماس کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں, کیونکہ آپ پاکستان کا سرمایہ ہے اور پاکستان کی یوتھ پاکستان کا سرمایہ ہے. جب آپ ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ آگے جائیں گے. سر میں آپ سے ایک پرسنل کویسچن پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ سر دیکھیں آپ نے اپنی ساری زندگی اسی پہ لگا رہے ہیں, اپنی پرسنل لائف بھی تو ہوتی ہے. کبھی یہ محسوس تو نہیں ہوا کہ یار یہ میں کس کاموں میں لگ گیا ہوں, مطلب اپنی زندگی میں نہیں, اپنے بچوں کے ساتھ اپنی خواہشات, کچھ چیزوں کو سر لمٹائز کرنا پڑتا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں یاسر, میں بنیادی طور پہ جرنلسٹ تھا. اچھا. اور میرا کریئر یہی تھا کہ آج میں کسی اخبار کا ایڈیٹر ہوتا یا کسی چینل کے کسی اہم کی پوسٹ پہ کام کر رہا ہوتا. جی سر. اینکر ہوتا. لیکن یہ کیونکہ میرے ہاتھوں سے لگا ہوا پودا ہے ڈاکٹر اعجاز حسن کوہی کے ساتھ, جو دوسرا بندہ تھا وہ میں تھا. اچھا. اس کی ایگزیکیوشن, اس کا نام رکھنا, اس کی رجسٹریشن, اس کے پہلے دن سے میرا یہ صحافتی کام بھی کچھ عرصہ چلتا رہا. پھر ایک لیول آیا کہ اب ٹوٹلی اس کو میں ہی دیکھ رہا ہوں. تو یہ سر اس پہ جو ایک روحانی خوشی ملتی ہے کہ الحمدللہ ہر سال کوئی 100-200 بچہ فارغ ہوتا ہے, نیا آتا ہے. بالکل سر. اور اب تک دیکھیں نا کوئی 7,000 سے اوپر ہم اسکالرشپس دے چکے ہیں. بے شمار ڈاکٹرز, انجینئرز پوری دنیا میں کاروان کی مدد سے جنہوں نے تعلیم لی پہنچ گئے ہیں. کئی گھرانوں کی تقدیر بدل گئی ہے. تو اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ اللہ نے یہ کام لے رہا ہے, شکر ہے. جی سر بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ ایسا کام کر رہے ہیں جو صدقہ جاریہ ہے, جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. فتح مکہ کے بعد جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم فرمایا تھا کہ جو بھی قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے, ان کو کہا جائے کہ یہ جو ہمارے مسلمان بچے ہیں ان کو علم دیں, تو علم کی ہمیشہ ہی اہمیت رہی ہے. سر آخری پیغام آپ پاکستان کی یوتھ کے لیے کیا دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگی میں, اپنی پروفیشنل لائف میں اپنی چیزوں کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی فاؤنڈیشنز کے اندر, ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر, چیریٹی کے اندر کس طرح پارٹ کریں؟ بہت شکریہ یاسر صاحب. دیکھیے یوتھ کے لیے ایک تو پیغام یہی ہے, پیغام امید ہے کہ آپ اپنی تعلیم پہ فوکس رکھیں, وسائل خود بخود آ جائیں گے. آپ کسی بھی شعبے میں پڑھنا چاہیں تو آپ کاروان علم فاؤنڈیشن جیسی بے شمار NGO ایسی موجود ہیں جو آپ کو اسکالرشپس دے گی, سرکاری اور نجی. اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے, جو وقت دیا ہوا ہے, جو عمر دی ہوئی ہے, آپ کا ایک مقصد حیات ہونا چاہیے. بالکل سر. اور وہ مقصد حیات کیا ہو کہ آپ نے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, سوسائٹی کے لیے اور اس ملک کے لیے کچھ بہتر کرنا ہے.
जब आपका ये नुक्ता नज़र होगा तो आप फिर अच्छे मुलाजम भी अच्छे होंगे, आप उस्ताद भी अच्छे होंगे, आप पुलिसमैन भी अच्छे होंगे, आप किसी भी शोबे में हैं तो फिर आप बेहतरी ही करते जाएंगे अपने अपने हिस्से की, और ओवरऑल पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। जी सर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आज आप आए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे और मज़ीद हिम्मत दे ये काम करते हुए। नाज़रीन कराम, आज के पैगाम रमज़ान के सेगमेंट में हमने ये सीखा है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। हमारा रमज़ान, हमारा रमज़ान, प्यारा